نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت، مزاج شناس نبوت، پروانہ شمع رسالت، خلیفہ اول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان پاک تینت، پاک باز، پاکیزہ قدار ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو تبارک و تعالیٰ نے بچپن، جوانی، بزرگی، ہر مرحلہ بے داغ بے مثل و مثال عطا فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت، دوستی اور یاری کے لیے چنا ہوا تھا۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پہلے مسلمان ہیں، فرمایا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اور وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک تاجدار صداقت کی ہے اور دوسری تاجدار حل عطا کی ہے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ یعنی ان کی زندگی میں، ان کی حیات پاک میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو لمحہ شرک سے یا بت پرستی سے یا غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے آلودہ ہوا ہو۔ یہ شروع سے ہی موحد ہیں، یہ شروع سے ہی پاک باز ہیں، یہ پاک تینت ہیں، یہ پاکیزہ کردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن کا ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو آپ سنت ابراہیمی کے مطابق بت شکنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کی جوانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک لمحہ لوگوں کو اچھائی کی طرف اور اچھائی کو رواج دیتے ہوئے گزرتا ہے آپ کا۔ اور پھر آپ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں، آپ کی دوستی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں، اور آپ کی نشست و برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہے تو پھر تو آپ کے اس کردار کے نکھار کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سن کے یہ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے سے تقریباً 20 سال یا 22 سال پہلے سے آپ کی دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 16 سال یا 18 سال تھی۔ آقا علیہ السلام کی مبارک عمر آپ سے 2 سال زیادہ تھی۔ اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت آپ کو میسر ہے، آپ کی معیت آپ کو حاصل ہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے کیسے کمالات
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، محاسن، محامد ملاحظہ کیے ہوں گے تو ظاہر ہے ابو بکر صدیق تو پھر منتظر ہوں گے کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام انی رسول اللہ کا نعرہ مستانہ بلند کریں اور میں بڑھ کے محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن کا ایک واقعہ متعدد کتب کے اندر ملفوظات اعلی حضرت میں بھی اور ارشاد الساری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ کے باپ ابو قحافہ جو تھے، آپ کی بالکل بچپن کی جب عمر تھی تو وہ آپ کو بت خانے میں لے کے گئے اور بت خانے میں جا کے کہتے ہیں یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو، کہا ان کے سامنے جھکو۔ اب وہ یہ بات کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب ان کے بچپن کے ایام ہیں تو اکیلا چھوڑ کے، تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت تھے، پاکیزہ کردار تھے اور منتخب ہستیوں میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بت کے سامنے تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا بت کو مخاطب کر کے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں، مجھے لباس پہناؤ۔ ظاہر ہے بت نے کیا جواب دینا تھا، اس میں سے کوئی جواب نہیں آنا تھا۔ بالآخر آپ نے فائنلی یہ فرمایا کہ میں تمہیں پتھر مار رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس پر دے مارا، وہ بت گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ابو قحافہ جب واپس آتے ہیں، انہوں نے بت کی یہ حالت دیکھی ہے تو انہیں غصہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوسنے لگے اور پھر انہیں پکڑ کے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ تو سنیے ناظرین کرام، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان نے اپنے شوہر کو کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو کہا کہ اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بچہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ انہوں نے کہا یہ تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے یہ بشارت دی گئی تھی۔ اور اللہ کی سچی بندی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انہیں بھی قدرت نے منتخب کیا ہوا تھا آگے جل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے۔ اب دیکھیے نا، وہ مسلمان ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ واحد ہستی ہیں جن کی 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ خود بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے والد بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے، وہ بھی صحابی رسول بنے، آپ کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی رسول ہیں۔ اب یہ آپ کی والدہ نے جواب دیا اپنے شوہر کو، اور یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے۔ جب آپ نے بیان کیا، یہ بیان کر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے اور انہوں نے کہا صدق ابو بکر وہو الصدیق، صدق ابو بکر وہو الصدیق، صدق ابو بکر وہو الصدیق۔ کہا ابو بکر نے جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے، اور کیوں نہ ہو یہ صدیق ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بت شکنی میں، بت پرستی تو دور کی بات ہے، آپ نہ صرف بت پرستی سے، شرک سے محفوظ تھے، بلکہ آپ نے بت شکنی کر کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا اور ان کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت شکن کا وصف بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر جو آپ کی حیات پاک آگے گزرتی ہے تو آپ
جو زمانہ جاہلیت میں رؤساء تھے قریش کے، ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور بڑے بڑے سردار بھی مختلف امور میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، اور صدیق اکبر جب مشورہ دیتے ہیں تو وہ مشورہ دیانتداری سے دیتے ہیں اور حالات کا تجزیہ پورا کر کے پھر مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المستشار مؤتمن، فرمایا وہ بندہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ در حقیقت امانت دار ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے پاس امانت آئی ہے، تو جس طرح امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مشورہ دیتے ہوئے کسی قسم کے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھنا یا صحیح تجزیہ نہ کرنا، یا جو مشورہ مانگنے والا بندہ ہے اس کی کما حق کو خیر خواہی نہ کرنا، یہ فطرت کے خلاف ہے، تو وہ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کے جو 10 وہ لوگ تھے مایا ناز قریش کے، کہ جو زمانہ اسلام اور زمانہ قبل از اسلام دونوں میں اپنی ایک اہمیت رکھتے تھے اور ایک حیثیت رکھتے تھے، اور لوگ ان کے پاس فیصلے کروانے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف رؤساء مشورہ کرتے تھے بلکہ عام پبلک جو ہے اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنے مقدمات لے کے آتے تھے اور اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے رواج کے مطابق تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، کسب معاش، رزق حلال، اور تجارت میں بھی آپ نے ان سنہری اصولوں کو فالو کیا ہے جو کسی بھی بندے کو کامیابی کی شاہراہ پہ چلا دیتے ہیں، یعنی دیانت، یعنی امانت، یعنی راست بازی، یعنی سچائی۔ یہ آپ کے نمایاں پہلو تھے، نمایاں اوصاف تھے جن کو آپ نے تجارت کے اندر بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ آپ کی زبان سے کبھی بھی غلط بیانی نہیں ہوئی ہے، آپ نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، آپ نے دیانتداری کے ساتھ ہمیشہ تجارت کی ہے، اور پھر تجارت میں آپ نے نام کمایا۔ مکہ کے چند بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اس دور میں تجارتی سفر شام کی طرف ہوتے تھے، بصرہ کی طرف ہوتے تھے، آپ نے بھی متعدد تجارتی سفر شام کی طرف، بصرہ کی طرف کیے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ آپ لوٹے ہیں۔ لوگ اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے، مشورہ مانگا کرتے تھے، اور ایک تجارتی سفر تو آپ کا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے جو الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کی پہلی جلد پیج نمبر 83 پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ آپ نے سٹے کیا، تو اس وقت آپ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اور یاد رکھیے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے متعدد حسین خواب ان دنوں دیکھا کرتے تھے۔ میں نے جو پہلے کہا نا کہ آقا علیہ السلام کی معیت میں رہتے تھے، حضور کی رفاقت میں رہتے تھے، نشست و برخاست آمنہ کے لال کے ساتھ تھی، ان کی گفت و شنید اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ بندہ دن بھر جن معاملات میں مصروف رہتا ہو، موسٹلی اس کو خواب رات کو اسی طرح کے آتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اور صبح و شام مدینے کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، آمنہ کے لال کو دیکھا کرتے تھے، تو پھر انہیں خواب بھی اسی طرح کے آنے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب یوں دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور مکہ کے ہر گھر میں اس کا ایک ٹکڑا گرا ہے، پھر وہ ٹکڑے مجتمع ہوئے ہیں اور اکٹھے ہو کر ابوبکر صدیق کی گود میں آ گئے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا۔ اسی طرح کا خواب ایک آپ نے اس تجارتی سفر میں دیکھا، اور پھر جب صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ اس کی تعبیر کس سے معلوم کی جائے، تو کسی نے بتایا کہ یہ قریب جو چرچ ہے اس کے اندر ایک پادری رہتا ہے جس کا نام بحیرہ راہب ہے،
اور وہ تعبیر الرؤیا کا بڑا ماہر ہے اور بہت بڑا عالم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو ویلکم کیا، اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے چاہنے والے اسسٹنٹ جو وہاں موجود تھے، وہ حیران ہو رہے تھے اس بات پر کہ ہمارے اس پوپ نے، اسپرچول ہیڈ نے کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے جتنی اہمیت اس آنے والے کو دے رہا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنا مدعا بیان کیا، اور اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ کہا قریش۔ کہا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا۔ تو کہا پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جس کی بشارت سارے نبی دیتے رہے ہیں، جنہوں نے تشریف لانا ہے، ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، قریش کے قبیلے میں ہوگا، بنو ہاشم میں ہوگا، اور تم ان کی حیات میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جانشین بنو گے۔ یہ خواب پھر جب آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تو اس وقت عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، تو آپ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا ہے؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا وہ جو شام میں دیکھ کے آئے تھے وہ کیا معجزے سے کم ہے جو بحیرہ راہب نے بتایا تھا؟ ابوبکر صدیق نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔